اب میں دعوت خطاب دوں گا رئیس شعبہ تقابل ادیان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد محترم و مکرم جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت و یکجہتی فلسطین کانفرنس سے خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز و محترم حضرت علامہ سید جواد نقوی صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج کی اس وحدت امت اور یکجہتی فلسطین کانفرنس کے انعقاد پر میں محترم علامہ جواد نقوی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس اہم عنوان کے تحت ہم غور و فکر کے لیے یہاں جمع ہیں۔ حضرات گرامی، وحدت امت کا عظیم اور مضبوط ستون میرے نزدیک صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار ہیں، جہاں سے ہم رہنمائی لے کے اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی پیروی اور اقتداء کر لوگے تم سیدھی راہ پا لوگے۔ دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی ہی ہے جس سے ہمیں وحدت کی طرف درس ملتا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے ان دونوں ارشادات نبوی کو نہیں مانا، ہم نے انہیں سرچشمہ ہدایت نہیں بنایا، ان کے دامن کو نہیں تھاما اور ان کے نقش قدم پہ نہیں چلے، بلکہ انہیں محل نزاع بنا لیا ہے، ان کی ذات کو لڑائی کا محور اور جھگڑوں کا موضوع بنا لیا ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اتحاد کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ایک دو مثالیں عرض کروں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا اور مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا گیا، دارالحکومت، فوج اور سارے محکمے موجود تھے، باغیوں کے خلاف کارروائی کا تقاضا کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضرت فوج اور سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، باغی چند سو آدمی ہیں جو غنڈہ گردی کر کے قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، میں کسی کلمہ گو کا خون اپنے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہتا، باغی ہیں لیکن کلمہ تو پڑھتے ہیں، یعنی اپنی ذات کی خاطر انہوں نے امت کو یکجا رکھا۔ اسی طرح جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک طرف کوفہ میں اور دوسری طرف دمشق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اور حضرت امیر معاویہ دمشق میں ہیں، فضا ایسی بن جاتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑائی کی طرف آ رہے ہیں۔ تو اس وقت امت کی وحدت کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ نے جو کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں دو اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے اتحاد امت کے لیے، ایک حسن ظن ہے
وہ بھی اپنے جیسے مسلمان کے